خوش آمدید کہتا ہوں. ہم اپنے پروگرام میں آنے میں محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا مفتی غلام رسول دامت برکاتہم عالیہ کو اپنے پروگرام میں آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور قاری ہدایت اللہ امام جامع مسجد زینب مات الفقیر الاسلامی جھنگ کو اپنے پروگرام میں آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور مولانا نصیر احمد بھٹو صاحب، مولانا خالد حمید شیخ صاحب، مولانا محمد اللہ چنو صاحب، محترم حماد اللہ بھٹو صاحب جن کو بھی ہم اپنے پروگرام پہ آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں. تو بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اپنے استاد مکرم حضرت مولانا استاد الحدیث، استاد جامعہ اسلامیہ اشاعت القرآن والحدیث دودائی روڈ لاڑکانو، مولانا مسعود مسعود صاحب جن کو کہ وہ مائک پر تشریف لائے، اپنے زرین خیالات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. استاد العلماء حضرت مولانا مسعود احمد سور صاحب دامت برکاتہم عالیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی 3 مرتبہ سلام دیتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی بھی خاموش نہ رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ اصل بیان جو دور سے ہمارے اکابرین اور مہمان آئے ہیں ان کا بیان ہے، اور میں آپ میں سے ادنا طالب علم ہوں، لہٰذا کوشش کروں گا کہ مختصر بیان ہو جائے. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میں نے عرض کیا کہ چند منٹ یہ مووی بند کر دیا، چند منٹ مووی بند کر دیا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلند آواز کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ایک مرتبہ گردن جھکا کے استغفار پڑھیں. گردن جھکائیں قبل اس کے کہ میری اور تمہاری گردن ہمیشہ کے لیے جھک جائے، پھر گردن اٹھا نہ سکے. گردن جھکا کے اللہ رب العزت کی طرف توجہ کر کے ایک مرتبہ سب توبہ کریں. میں بھی توبہ کر رہا ہوں، آپ بھی توبہ کریں. روزانہ توبہ اور استغفار کرنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل اور متواتر سنت ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میرا عنوان ہے رمضان کی تیاری اور حقوق العباد کی اہمیت. میں پہلے حقوق العباد کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا. یہ میرے سامنے کتاب ہے جس کا نام ہے حقوق العباد اور ان کی اہمیت. اب ہر مسئلے پر کتابیں آپ کو الحمدللہ مل سکتی ہیں، آپ لے سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں. سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ میری مائیں بہنیں جس طرح اپنے گھروں میں برتن سجا کے رکھتی ہیں، کپڑے سجا کے رکھتی ہیں، ڈنر سیٹ سجا کے رکھتی ہیں، چونکہ یہ مجمع تمام جتنی بھی ہماری حضرات اور خواتین یہاں موجود ہیں سب الحمدللہ دین سے وابستہ ہیں. ہر گھر میں ایک دینی لائبریری ہونی چاہیے، اس میں دینی کتابیں، بالخصوص حضرت
اس دور کے پیران پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کے کتابیں ان کے خلفاء کی کتابیں اور دوسری کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے یہ 15-20 روپے کی کتاب ہے. یہ حافظ محمد ابراہیم نقشبندی یہ بھی حضرت کے ہی خلیفہ ہیں. ان کی الکہف ورق بک برائے رمضان المبارک کی تیاری کیسے کی جائے اور رمضان المبارک کیسے گزارا جائے. لہذا میں تمام حضرات اور خواتین سے عرض کرتا ہوں کہ ہر مہینے جس طرح آپ مہینے کا سامان خریدتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اپنے بچوں کو دینی کتابوں کی لائبریری بھی ہر گھر میں میسر کریں. جس طرح اپنے بچوں کو جسمانی خوراک دینا آپ کی ایمانی انسانی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کی روحانی اور اسلامی خوراک کا انتظام کرنا یہ بھی آپ کی ایک ذمہ داری ہے. انتہائی محترم میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں اور میری مستورات، میری ماؤں بہنوں اور بیٹیاں، یہ جہان فانی ہے. کافر اور مسلمان کا بنیادی فرق یہ ہے کافر جب بھی تقریر کرے گا قبر کا نام نہیں لے گا، قبر کے متعلق آپ کو سوچ نہیں دے گا. قبر کے بعد عالم برزخ اور آخرت کے جہان کے متعلق کوئی آپ کو ترغیب نہیں دے گا. کل اور پرسوں ہمارے گھر والے یہاں آئے ہیں، میرے بچے بھی الحمدللہ اسی اللہ بہت جزائے خیر دے بھائی میرے محبوب رفیق احمد صاحب نقشبندی کو اسی اسکول میں میرے بچے پڑھتے رہے ہیں. تو کل اور پرسوں میں جو تعزیتوں پر اپنے بچوں کو لے گیا 6 تعزیتیں کل اور پرسوں ہم نے کی. اب بھی میں قبرستان سے آیا ہوں. یہ دنیا کا جہان فانی ہے، یہ دنیا کی رنگینیاں چند دنوں کے لیے ہیں. دیکھنے میں دنیا کس قدر خوش رنگ تھی، قبر میں جاتے ہوئے دنیا کی حقیقت کھل گئی. ہمارا یہ اسکول یہ دینی اسکول ہے. ہمارا اصل مقصد صرف دنیا کا مفاد حاصل کرنا نہیں ہے، اصل مقصد آخرت کی تیاری کرنا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اے انسان یہ سوچ کہ تو نے قبر کے لیے کیا کیا، قیامت کے لیے کیا بھیجا، آخرت کے لیے کیا تیاری کی. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ. جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کے تقریروں کا اہم عنوان دنیا نہیں تھی، ان کے تقریروں کا اہم عنوان آخرت کی یاد دہانی تھی. آپ نے سورہ زخرف میں پڑھا اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے کافر ہو جائیں گے تو میں کافروں کو چھتیں، سیڑھیاں، دروازے اور پلنگ سونے اور چاندی کے دے دیتا. لیکن اس اندیشے سے کہیں سارے کافر نہ ہو جائیں میں نے رحم کیا اور کافروں کو چھتیں، دروازے، پلنگ اور دنیا کی ساری چیزیں سونے کی نہیں دی. اللہ رب العزت کے سامنے اس دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر اس دنیا کی حیثیت ہوتی تو سب سے بڑے عیاش انبیاء کرام ہوتے. حالانکہ انبیاء کرام کی زندگی کیا ہے، انہوں نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہے. مشکات شریف میں حدیث ہے ایاک والتناؤم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتناعمین. عیاشی والی زندگی اختیار نہ کرنا، عیاشی والی زندگی کو پسند نہ کرنا. فإن عباد اللہ لیسوا بالمتناعمین. اللہ کے خاص بندے وہ عیاش نہیں ہوتے، وہ دنیا کی عیاشی کی زندگی بسر نہیں کرتے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البزازۃ من الایمان، سعادت کی ایمان میں سے ہے. جنت کے 2 راستے ہیں، صبر کا راستہ اور شکر کا راستہ. یہ دونوں راستے جنت جا رہے ہیں. لیکن حدیث پاک میں ہے جو صبر کے راستے پر چلا وہ 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. انتہائی محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آخرت کو ہم نے اپنے دماغ سے نکال دیا ہے. اس وجہ سے رمضان کی اہمیت نہیں ہے، اس وجہ سے نماز کی اہمیت نہیں ہے، اس وجہ سے اپنے بچوں کی دینی مستقبل کی اہمیت نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی ایمانی تربیت کرنا. یہ فلسطین کا جنگ اور جہاد کیسے شروع ہوا
اللہ رب العزت کی نصرت کیسے شروع ہوئی؟ 7 تنظیمیں ہیں فلسطینیوں کی، ایک تنظیم میں صرف حفاظ ہیں، 1400 حفاظ نے ایک ہی مجلس میں صبح سے مغرب تک پورے قرآن پاک کا ایک ہی مجلس میں 1400 قرآن کریم کے ختم نکالے۔ مغرب کے بعد یہ 1400 مجاہد یہ جہاد کے میدان میں کودے۔ اللہ رب العزت نے اپنی نصرت اور مدد کا جو وعدہ قرآن میں کیا تھا اللہ نے اس کو پورا کیا۔ آج میڈیا پر پابندی ہے مجاہدوں کی خبریں نہ دکھانی چاہیے، صرف جو ہمارے مظلوم شہید ہو رہے ہیں ان کی خبریں عام کرو، ورنہ خدا کی قسم اگر میڈیا اس کو ظاہر کرے تو کافر کلمے پڑھنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی طاقت ہے، یہ روحانی طاقت ہے، یہ اسلام کی طاقت ہے۔ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر سے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم توکل کرو حق توکل تو اللہ رب العزت تمہیں اس طرح رزق دے جس طرح اللہ رب العزت پرندوں کو رزق دیتے ہیں۔ وہ صبح کو جاتے ہیں ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہماری تمہاری ہمارے بچوں کی قیامت تک ہماری آئندہ نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میں چونکہ بیان جس عنوان پر کرنا چاہتا تھا وہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے میں بس اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ گھریلو زندگی کیا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں۔ تو صرف میں ایک مسئلے کے عنوان بیان کرتا ہوں۔ بیوی پر شوہر کے حقوق کیا ہیں؟ حق نمبر اول، نہایت خوشدلی کے ساتھ شوہر کی اطاعت کرنا، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنا، شوہر کی اجازت اور رضامندی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا، ہمیشہ اپنے قول اور فعل سے گھر والوں کو خوش کرنا، اپنے شوہر سے محبت کرنا، شوہر کا احسان ماننا، شوہر کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرنا، شوہر کے گھرمان اور مال و اسباب کی حفاظت کرنا، آرائش زیبائش کا پورا اہتمام کرنا، نمائش سے بچنا، کام کو وقت پر سمیٹنے کی عادت ڈالنا، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا، سنی سنائی بات کو آگے بیان نہ کرنا، خاوند کو دعا کے ساتھ رخصت کرنا، خاوند کے آنے سے پہلے عورت کا اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، رشتہ داروں کے ہاں صلہ رحمی کی نیت سے جانا، اچھا کام ہو جائے تو شکر ادا کرنا، شوہر کو صدقہ اور خیرات کی ترغیب دینا، گھر کے اندر مصلی کی جگہ بنانا، فون پر مختصر بات کرنا، اہم بات نوٹ کر کے رکھنا، لکھنا، ضرورت کی چیزوں کو سنبھال کر رکھنا، اور بچوں کے بارے میں خاوند سے مشورہ کرتے رہنا۔ یہ چند حقوق ہیں، ہر حق کے بارے میں کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے۔ میں نے چند عنوان بتائے، میں اپنے بیان کو ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن صرف یہ عرض کرتا ہوں اپنے بچوں کے صرف دنیا کا فکر مت کرو، اپنے بچوں کے آخرت کا فکر کرو، اپنے بچوں کو صرف زبان سے نہ سمجھاؤ، اپنے بچوں کو اپنے کردار سے سمجھاؤ۔ لسان الحال افصح من لسان المقال، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زبان میں وہ اثر نہیں جو انسان کے کردار میں اثر ہے۔ پہلے زمانے میں بڑوں کی تربیت بزرگان دین کرتے تھے اور چھوٹوں کی تربیت بڑے کرتے تھے۔ آج ہمارا تربیتی نظام گرم ہو چکا ہے، تو اس دینی ادارے کی قدر کریں اور اس ادارے کے ساتھ واپس نہ رہ کر اپنی نیت کو درست رکھیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جس نیک مقصد کے لیے اس پروگرام کو منعقد کیا گیا، یہ مدرسہ بنایا گیا، یہ اسکول بنایا گیا، بزرگوں کو یہاں بلایا گیا، اللہ اس نیک نیتوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مسعود منصور صاحب، جنہوں نے تمام بہترین انداز میں بیان فرمایا۔